اوپر اوپر سے لعنت ہے، اندر سے رحمت ہے۔ اب یہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ سنت رسول نہیں، یہ عادت رسول ہے؟ ابن عمر اپنی روایت کے اندر تو حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے، واعفو، معاف کرو، امر ہے، معاف کرو اس سنت کو، معاف کرو ان داڑھیوں کو، زیادہ کرو ان داڑھیوں کو۔ اور اللہ کے نبی کے حکم میں ان اللہ امرنی کے جواب میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ داڑھی رکھنا عادت رسول ہے، سنت رسول نہیں، پھر ہمارے پاس ایک لسٹ بھی ہونی چاہیے نا کہ یہ عمل عادات رسول ہیں اور یہ عبادات رسول ہیں۔ اسی طرح ترجمان القرآن مئی و جون 1945 میں اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کا یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی داڑھی رکھنا سنت رسول یا اسوہ رسول ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ عادات رسول کو بعینے ہی وہ سنت سمجھتے ہیں جس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء مبعوث کیے جاتے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ داڑھی رکھنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ چیزیں فطرت میں ہیں، یہ فطرت ہے۔ سابقہ انبیاء کی سیرت کے اندر، ان کی شریعت کے اندر بھی یہ داڑھی موجود تھی۔ قرآن گواہی دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پکڑی تھی نا بھائی کی داڑھی، انہوں نے کہا تھا میری داڑھی سے نہ پکڑ۔ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی کی داڑھی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اتنی ہی بڑی داڑھی رکھی جائے، اس کو آپ سنت رسول گردانے، اسوہ رسول گردانے، تو اس کا مطلب ہے آپ عادات رسول کو وہ مقام دے رہے ہیں جو سنت کا مقام ہے، جس کو انبیاء علیہ السلام آئے جاری کرنے کے لیے۔ مگر میرے نزدیک صحابہ کے نزدیک نہیں، اسلام کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی صحیح تعریف نہیں، بلکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس داڑھی جیسی چیزوں کی قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا، پھر ان کے اتباع پر اصرار کرنا، ایک سخت قسم کی بدعت اور خطرناک تحریف دین ہے۔ ترجمان القرآن مئی و جون 1945۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن حکیم مالک عز و جل ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے، پھر یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر یہ ویسے ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ کے نبی، اصحاب کرام اللہ کے نبی پہ ایمان کیسے لے کر آتے ہیں؟ ان کے ایمان کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم پھر ساری زندگی میں اس دروازے سے دوبارہ داخل نہیں ہوا۔ صحابہ کے ایمان کی تو حالت یہ ہے، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ اور صحابیات نماز پڑھنے کے بعد راستے میں اکٹھے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں تمہیں حق نہیں ہے راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر چلو، مردوں تم راستوں کے درمیان میں چلو۔ حدیث بتاتی ہے عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر گزرتی، ان کے کپڑے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ایمان لے کر آتے ہیں؟ ایک صحابی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ابن مسعود جوتیوں کی جگہ پر ہے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد سے باہر ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابن مسعود تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو، کہا آقا آپ کی زبان مبارک سے میری سماعت میں یہ جملے ٹکرائے تھے، بیٹھ جاؤ، میں کھڑا کس طرح رہ جاؤں؟ ان کی ایمان کی حالت اتنی عجیب و غریب ہے۔ صحابی شراب پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، باہر منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، وہ بھیجتے ہیں جاؤ سن کر آؤ کیا کہہ رہا۔ وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا ہے کوئی شراب نہ پیے۔ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے زمین پہ دے مارا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس کے گھڑے بھرے ہوئے تھے الٹا دیے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ ایمان تھا صحابہ کا۔ مجاہدین صحابہ کے لیے کھانا تیار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پہ اعلان کرتے ہیں گھریلو گدھے حرام ہو گئے، نہ کھاؤ۔
کسی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ میری عقل یہ کہتی ہے گھی پڑ چکا ہے، مسالے پڑ چکے ہیں، گوشت تیار ہو گیا ہے، روٹی آ گئی ہے، بھوک سے برا حال ہے۔ ہماری عقل یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے اس پکے ہوئے گوشت کو پھینک دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب جو تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حلال ہوا ہے، گوشت بنایا ہے، اس کو تو کھا لیں، اگلی دفعہ نہیں ذبح کریں گے۔ نبی نے کہا نہ کھاؤ، صحابہ پکی پکائی دیگوں کو الٹ دیتے ہیں۔ ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ بی بی آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ میدان جہاد کے لیے نکل آئے۔ نبی میرا آپ کا صحابی میرا شوہر حنظلہ رات کو میرے پاس تھا، اے اللہ کے نبی اس پہ غسل واجب تھا۔ آپ کا آوازہ سننے کے بعد پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ مر جاؤں گا، بغیر غسل کے مروں گا، پہلے غسل تو کر لوں۔ اس کے کان میں رسول کی آواز آ گئی تھی نکلو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والوں، اے اللہ کے نبی اس پہ غسل واجب ہے، اس کو غسل دیجئے۔ لاش کو تلاش کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں بی بی تیرے خامن پہ غسل واجب تھا، اس کو غسل دینے کے لیے آسمان کے فرشتے آئے تھے۔ ان کے ایمان کی حالت، ابن عمر جماعت کرواتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تورک نہیں کرتے، سلام پھیر کے کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت رسول ہے، میرے پاؤں میں تکلیف تھی اس لیے میں سنت پہ عمل نہیں کر سکا۔ اپنے عمل کو کوئی سنت نہ بنا بیٹھے۔ احمد ابن حنبل جیل میں بند ہیں، آ کر سائل پوچھتا ہے آپ تو سنتوں کی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اب آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تورک کیسے کرتے ہو؟ کہا اگر میری شکایت نہ کرے تو بتاؤں، میری اس بیڑی کا منہ کھلا ہے، میں نماز پڑھتے ہوئے پاؤں نکال کر محمد کی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں، سلام پھیر کے پاؤں پھر بیڑی میں ڈال لیتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ سلف صالحین ہیں جو نبی کی سنتوں پر ایسے جان دینے والے۔ اور سید صاحب کے فرمان کو بھی سامنے رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت صحیح احادیث سے ثابت سنتوں کو کیسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا داڑھی کو بدعت قرار دیا، اور آئیے ایک اور سنت کو سنیے کیسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ کہا جب یہ رفع دین کرنا، آمین کہنا، یہ کسی فرقے کے شعار بن جائیں، ان کا ترک یا فعل وہ علامت قرار پائے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جانے لگے کہ آپ کس فرقے میں داخل اور کس سے خارج ہیں، پھر انہی علامتوں کے لحاظ سے یہ طے ہونے لگے کون اپنا اور کون غیر ہے، تو اس صورت میں رفع دین کرنا نہ کرنا، آمین زور سے کہنا نہ کہنا، زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، یا اس طرح کے جتنے امور ہیں ان کا کرنا اور ان کا ترک کرنا، کرنا بھی اور ترک کرنا بھی دونوں یکساں بدعتیں ہیں۔ رفع دین کرنا بھی بدعت ہے، آمین کہنا بھی بدعت ہے۔ واقعی اہل ایمان کی پہچان ہے، اہل توحید کی پہچان ہے، جب انہیں رسول کی صحیح سنت مل جاتی ہے وہ کائنات سے ٹکر لے لیتے ہیں، رسول کی سنت کو نہیں چھوڑتے، وہ افغانستان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تشہد میں انگلی ہلانے کی سنت کو نہیں چھوڑتے۔ وہ گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، جوتیوں میں گلے میں جوتیوں کے ہار برداشت کر لیتے ہیں۔ منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یہ وہ ہے جس نے بادشاہ کے فتوے پہ مہر نہیں لگائی، اور وہ خاموش ہوتا ہے۔ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اعلان کرتا ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں۔ سائل سوال کرتا ہے کیوں گدھے پہ سوار ہوئے، کیوں چہرے کو کالا کیا گیا، کیوں گلے میں جوتیاں ڈالے گی؟ کہا بادشاہ کی باتوں پہ مہر نہیں لگا سکتا جو بات رسول اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے، نبی کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اس کے بدلے میں میرے ساتھ جو چاہے کر گزر